सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। वादिया तीरा में सिक्योरिटी ऑपरेशन के तनाजुर में नकल मकानी का सिलसिला जनवरी के पहले हफ्ते से जारी है, लेकिन इस वक्त हम जो खबरें सामने आ रही हैं उससे मालूम होता है कि इन लोगों को जो नकल मकानी कर रहे हैं सख्त मुश्किलात का सामना है। एक वजह इसकी मौसम की ख़राबी है और दूसरी वजह जो इंतज़ामात हैं उसको भी बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्फ़ में फंसे हुए हैं और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं और 3 दिन से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करते हैं वो बयानात जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं। दोनों की तरफ से इस नकल मकानी के अमल की कोई ओनरशिप नहीं ली जा रही है। वफाक की तरफ से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि फ़ौज या वफाकी हुकूमत ने लोगों को इस नकल मकानी का नहीं कहा। लोग खुद दहशत गर्दी की मौजूदगी में, जो यहाँ पर दहशत गर्द मौजूद थे उसकी वजह से और सर्द मौसम की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं। यानी वफाक अब ये कह रहा है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से जा रहे हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा इसके ऊपर वफाक को सख्त अल्फाज में वो बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा, सीएम सोहेल आफरीदी कहते हैं कि तीरा के लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया। वफाक कहता है कि हमने उनको निकलने का नहीं कहा, तो क्या ये लोग शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आज के बाद वफाक से जो भी बात होगी वो तहरीरी तौर पर होगी। 2 रोज़ में वादी खाली करवाने का जो नोटिफिकेशन था, अगर वो वापस ना लिया गया तो पुख्तून जो कौम है उसका जिरगा बुलाऊंगा। साथ वो ये भी कहते हैं कि जबरी इनखला वाली इनसे गलती हो गई है जिसको ये वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी बयान आया और वो ये कहते हैं कि इलाके को खाली कराने से मुतालिक बहुत सारी गलत खबरें फैलाई गईं। सूबाई हुकूमत ने रज़ाकाराना नकल मकानी वालों के लिए 4 अरब फंड्स दिए थे। अता तारड़ उस बयान का उसका हवाला दे रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तरफ से फंड्स अप्रूव किए गए थे इस इनखला के सिलसिले में सहूलत कारी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान का भी इस पर बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जारी ऑपरेशन का मलबा वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। जो 24 लोगों की कमेटी थी जिसकी तरफ से ये तहरीरी तौर पर फैसला हुआ था ऑपरेशन और नकल मकानी के हवाले से, उससे खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमत के तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। तो ये नाजरीन बड़े सख्त बयानात हैं जिसका एक सिलसिला जारी है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, कबाइल के अवाम हैं जो पहले भी बड़ा सेक्रीफाइस और कुर्बानी कर दे चुके हैं इस तरह के सिक्योरिटी ऑपरेशन के सिलसिले में, उन इलाकों से नकल मकानी करके और उनकी ज़िंदगी मामूल पे आने में कई साल लग जाते हैं, वो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन और इबहाम का शिकार हैं कि आया अब भी हम कौम के लिए एक कुर्बानी दे रहे हैं या ये कुर्बानी किसी खाते में नहीं है क्योंकि इसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आज है 2 सीनियर सहाफ़ियों को जो अपने अपने इदारे में ब्यूरो चीफ्स हैं और बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस मामले पे, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग टीम भी मौके पर मौजूद है और देख रही है कि वादिया तीरा से नकल मकानी करने वाले जो ख़ानदान हैं वो किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना अली साहिबा और इस्माइल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फरजाना साहिबा, जब से ये सिलसिला जारी है, ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया और फिर उसके बाद नकल मकानी का सिलसिला शुरू हुआ, हम आपसे इस हवाले से बात कर रहे हैं। अब तो सूरत हाल बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि अब दोनों तरफ से इस नकल मकानी की ओनरशिप नहीं ली जा रही है। आप क्या बता सकती हैं हमें, एक तो जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उनको किन हालात का सामना है और आप कैसे देख रही हैं कि इस इनखला के मामले की जो जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में मैं इस मौक़िफ़ में या इस सारी सिचुएशन में अगर आप कहें तो वज़ीर आला साहब के मौक़िफ़ को सेकंड करूँगी। ये मेरी ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है क्योंकि फ्राम द डे फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहब और सोहेल आफरीदी साहब और उनकी जो टीम है वो मुसलसल इस चीज़ को कह रही है कि ये एक तो वो ऑपरेशन को ज़ाहिर है उन्होंने जो जिरगा भी करवाया उसमें भी ये बात आई कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, IBOs हो रहे हैं
اس کو آپ ایک شکل دیجئے اور اس سے جو کام لینا ہے لیجئے، لیکن اس طرح سے آپریشن کے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، وہ اس کے ٹوٹلی خلاف تھے اور آج بھی وہ اپنے اس ٹانس پر کھڑے ہیں۔ لیکن کل کے جو نوٹیفیکیشن ہے، سچی بات بتاؤں تو ایز اے صحافی میں بہت زیادہ میرے لیے اسٹرائکنگ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سارے چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے صاحب کے سامنے، کیسے کمیٹی بنائی گئی 24 رکنی، کس طرح سے کہاں پہ میٹنگز ہوئی، کون کون اس میں شریک تھا، کیا طے ہوا۔ میں مسلسل وہ جو کمیٹی کے ممبران تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ رابطے میں تھی، وہ جو پوائنٹس تھے وہ بھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، کون کس نے اس کے اوپر سگنیچر کیے، کیا سارا کچھ ہوا، سب کچھ اس سامنے ہونے کے باوجود اس طرح سے پھر یہ سارا کچھ ہو جانا میرے لیے واقعی ذاتی طور پر بہت حیرت انگیز تھا۔ تو اب آپ سوچئے آج جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں تقریر کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ جو کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ ان 24 اراکین کی جو کمیٹی تھی، جرگا کہیں جو بھی آپ اس کو نام دیں، جنہوں نے کہ اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے، جنہیں اعتماد میں لے کر، جن کے مطالبات کو سامنے رکھ کر سارا کچھ کیا گیا اور یہ ایک نقل مکانی ہوئی، یہ تو آپ نے ایک قسم کا ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ کیونکہ ماضی میں ہم نے کئی اس طرح سے دیکھے ہیں، میں دوبارہ نام نہیں دہرانا چاہتی، لیکن کئی لوگوں کا پھر ہم نے دیکھا کہ لیڈرز ان کے عمائدین ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال اسمبلی کے فلور پر اٹھایا اور واقعی میرے لیے بھی بہت زیادہ یہ حیرت کی بات تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک الزام دوسرے پہ لگا رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ لگا رہا ہے، حالانکہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ کہاں یہ سارا کچھ ہوا اور کیا طے ہوا۔ تو بحیثیت صحافی میں بس آپ کو یہی بتا سکتی ہوں، باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میزریز ہیں ان لوگوں کی جو ہم پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایک جگہ سے تو کبھی دوسری جگہ سے جب اس طرح کی نقل مکانی ہوتی ہے تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بینگ اے ویمن، بینگ اے مدر، میں دیکھتی ہوں کہ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی گھر سے نکلے بھی نہیں ہوتے، انہیں کس طرح کھلے عام میں آپ نے برف باری میں چھوڑ دیا، ساری رات 24 گھنٹے وہ سٹک رہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم 3 دن سٹک رہے راستے میں، ان کے بچے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اب کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے اوپر میں کیا کہوں۔ نقل مکانی یقیناً اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا دنیا کا ایک سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے، اور پھر ایسے موسم میں اور اس سب کے اوپر جب آپ کی نقل مکانی کو تسلیم بھی نہ کیا جا رہا ہو کہ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ رضاکارانہ طور پہ سرد موسم سے دور جا رہے ہیں اور اس لیے آپ یہاں سے موو کر رہے ہیں۔ اسماعیل صاحب، آپ کی نظر میں یہ جس طرح کا ایک اتنا سیریس ایشو ہے، لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا وہاں سے نکلنا اپنے بچوں کے ساتھ اتنے دشوار گزار راستوں اور اس طرح کے موسم میں آنا، تو کیوں اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ یہ جو 24 رکنی کمیٹی تھی یا جرگا تھا، اس نے کس اختیار کے تحت دستخط کیے؟ کیونکہ اس میں سیکیورٹی آفیشلز بھی شامل ہیں، اس میں وہاں کی لوکل انتظامیہ بھی شامل ہے، ان کو کس نے مینڈیٹ دیا تھا اور اب کس وجہ سے اس کو واپس لیا جا رہا ہے اپنے اس فیصلے کو؟ اچھا، میں ایکچولی اتنا کہہ دوں کہ انتہائی ایک حساس قسم کا ایک موضوع ہے جس میں انفارچونیٹلی دونوں سائڈ سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، ہونی نہیں چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تیرا کا تھوڑا سا جغرافیہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیرا جو ہے وہ ایک ویلی ہے جو کہ خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے، جس کا ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، دوسری سائڈ پہ تیرا اوور لک کرتا ہے باڑہ کو، تحصیل کو، اور باڑہ جو ہے وہ پھر پشاور کو ٹچ کرتا ہے۔ تو اس کی جو بھی سیکیورٹی امپلیکیشنز ہوتی ہیں باڑہ کی، وہ پشاور کے لیے ہوتی ہیں۔ تیرا میں مختلف قسم کے گروپس آ گئے تھے، یہ سب کو معلوم ہے کہ کون کون سے گروپس تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کنٹرول لے لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکثر جو ہے وہ کولیٹرل بھی ہو جاتا تھا، سویلین بھی بیچ میں کراس فائر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، اور ملیٹنٹس بھی اور سیکیورٹی فورسز کے بھی ان کی بھی اطلاف ہوتی تھیں۔ تو یہ تو ایک سچویشن تھی۔ اچھا، وہاں پہ علی امین صاحب جب چیف منسٹر تھے تب سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں پہ آپریشن اب لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سارے گروپس آ گئے تھے وہاں پہ، اور اس کا امپلیکیشن ایک فال آؤٹ بن رہا تھا پشاور کے لیے۔ سیزنلی
تیرا جو ہے اس میں ونٹرز میں سنو فال ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوا، لیکن جب بھی سنو فال ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اس میں بہت سارے وہ نیچے آ جاتے ہیں باڑہ کی طرف، نقل مکانی کرتے ہیں، یہاں پہ ان کے گھر ہیں یا رشتہ داروں کے یہاں ٹھہرتے ہیں یا پھر پشاور آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سیزنل مائگریشن ہوتی ہے تیرا سے زیادہ تر باڑہ اور پھر آن ورڈز پشاور. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ الیمین گٹاپور صاحب جب چیف منسٹر تھے تب سے یہ اس پہ مشاورت ہو رہی تھی کہ تیرا میں آپریشن ہونا چاہیے، اور تب سے اس پہ جرگے بھی ہو رہے تھے لوگوں کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ بھی ہو رہا تھا. جس طرح آپ کہتی ہیں کہ لوکل انتظامیہ، تو میرے خیال میں آپ نے اس کو تھوڑا سا بہت ہی زیادہ لوکلائزڈ اس کو کر دیا. یہ لوکل ایشو نہیں تھا، نہ لوکل انتظامیہ ایز سچ. میں انورٹڈ کاما میں لوکل، میں آپ کو بتا دوں کہ لوکل کا مطلب یہ نہیں کہ لوکل ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ اس میں ضرور انوالو تھا، لیکن یہ پروونشل لیول پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں چیف سیکرٹری سے لے کے ڈاؤن ورڈ، اس میں اس مشاورت میں ان کے ساتھ جرگوں میں شریک رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹ صرف سیاسی قیادت نہیں ہوتی، ان کی پالیسی ضرور ہوتی ہے سیاسی ایگزیکٹو کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تھرو دا بیوروکریسی. تو بغیر پولیٹیکل لیڈرشپ کے پالیسی ایڈوائز اور گائیڈ لائنز کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. بالکل بالکل. اس وقت سے یہ مشاورت جاری تھی، ہوتی رہی، کئی سارے جرگے ہوئے، سیورل راؤنڈز آف جرگاز ہوئے. اس کے بعد کرتے کرتے پھر یہ جو 24 رکنی جو جرگہ بنا، اس کے بعد اس پہ اس جرگے نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز میں جا کے، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی نقل مکانی بھگت چکے ہیں. دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ یہ نقل مکانی وہاں پہ ہو رہی ہے آپریشن کی وجہ سے. تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا، چونکہ وہ بھگت چکے تھے تو انہوں نے بڑا مائنیوٹلی اس پہ جا کے اس پہ اپنی شرائط رکھی گورنمنٹ کو، اور کافی سخت قسم کی شرائط رکھی کہ کیسے کن حالات میں وہ جائیں گے، ٹائم فریم کیا ہوگا، کب یہ نکلیں گے، کب وہ پھر واپس آئیں گے، اگر املاک کو نقصان پہنچا تو کیا ہوگا، جزوی نقصان ہوگا تو کیا ہوگا، کلی نقصان ہوگا تو کیا ہوگا. جب یہ نہیں ہوں گے وہاں پہ تو ان کے رہنے اور سہنے کا بندوبست کیا ہوگا، ان کا نان نفقہ خرچہ کون برداشت کرے گا. تبھی جا کے گورنمنٹ نے ان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے اور وہ ریلیز ہوئے. تو یہ ہوا میں کچھ نہیں ہوا سارا کچھ. یہ کہنا کہ بند کمرے میں ہوا، بدماشی ہوئی، یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، تو یہ میں نے کہا بڑا ایک حساس موضوع ہے. انفارچونیٹلی دونوں سائڈ جو ہے وہ اس پہ سیاست کر رہی ہے، سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. البتہ اب یہ ہے کہ چونکہ جرگوں کی وجہ سے، میٹنگز کی وجہ سے کافی ٹائم اس میں لیپس ہو گیا، اور تو کرتے کرتے پھر یہ ونٹر میں آ گئی. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ ہوا نہیں، نقل مکانی پہلے نہیں ہو پائی، اور کرتے کرتے پھر ونٹرز میں آ گیا. اس سے اچانک پھر اس کے بعد موسم خراب ہو گیا، تو یہ حالات جو ہے ان کو دیکھنے پڑے سب کو، جو بھی بیچارے. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بھی اس وقت سچویشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں جو وہاں پہ ملیٹنٹس تھے یا دوسرے جو گروپس تھے، وہ چونکہ آبادی نہیں رہے گی تو ان کو وہاں پہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہے گی. وہ بھی میرے اپنے حساب سے، اپنے اندازے کے حساب سے وہ بھی یہاں سے نکل چکے ہوں گے. ایک جو سلور لائننگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ سیاست نہ ہو، ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے، تو اگر تو وہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں تو میرے خیال میں وداؤٹ سنگل بلٹ بینگ فائرڈ علاقہ کلیئر ہو جانا چاہیے. میرے اپنے اندازے کے مطابق ان حالات میں سیکیورٹی فورسز کے لیے وہاں پہ اپنی فورٹیفیکیشن شاید کرنی پڑے، جو وہ کریں گے. وہاں پہ فورٹیفیکیشن بھی کریں گے، وہاں پہ پوسٹ بھی بنائیں گے، تاکہ انشور کرنا پڑے ہمارے پروونشل گورنمنٹ کو اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کو تیسری مرتبہ نقل مکانی کی ضرورت نہ پڑے. اگر تو یہ حالات رہے جس طرح دیکھنے میں آتا ہے، ملیٹنٹس ایک جگہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب لوگ واپس آتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ وہ ادھر سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے، اورگزئی جائیں گے، کورم جائیں گے. تو اگر لوگ واپس آ جاتے ہیں تو وہ پھر واپس آئیں گے، تو پھر ان کو تیسری مرتبہ اگر یہ کہیں گے. اسی لیے لوگوں میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، وہ نقل مکانی کے لیے تیار نہیں ہے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. خیبر ایجنسی میں
یہ 5واں آپریشن ہونے کو جا رہا ہے یا ہونے کو جا رہا تھا. تو میرے خیال میں یہ بار بار یہ going through the same motion again and again نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک پلان ہونا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ لوگوں کو یہ دقت نہ ہو. اس لیے لوگوں میں ایگزاسپریشن بڑھ گئی ہے, لوگ تھک گئے ہیں ان قسم کی چیزوں سے. تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست دونوں ایک دوسرے کو الزام دیں. فرزانہ, یہ جو کمیٹی ہے اس سے شفیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے زبردستی دستخط کرائے گئے. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیونکہ اسماعیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈیمانڈز رکھی گئیں, ایک تفصیلی پروسیس تھا جس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ سائن ہوا. جی بالکل, جب یہ ڈاکومنٹ ابھی سائن نہیں ہوا تھا اس سے 1-2 روز پہلے میں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, اس جرگے یا کمیٹی کے ساتھ میں رابطے میں تھی اور انہوں نے میرے ساتھ وہ چیزیں شیئر بھی کی کہ یہ وہ مطالبات ہے جو ہم رکھنے جا رہے ہیں اور پھر کل ہم اس طرح سے سگنیچر ہوں گے اور یہ ساری ہمیں گارنٹیز دی جائیں گی. وہ سارا کچھ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور یہ بہت واقعی لمبا پروسیس تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر موسم شدید ہو بھی گیا تھا تو آپ اتنے لمبے پروسیس سے جب گزر کے آئے ہیں تو آپ کو اس موسم کی شدت کے مطابق انتظامات کرنے چاہیے تھے نا, وہ انتظامات نہیں ہوئے. اب اس کا ملبہ آپ صوبائی حکومت پر ڈالیں, اس کا ملبہ آپ ڈی سی پر ڈالیں, اس کا ملبہ آپ چیف سیکرٹری پر ڈالیں, کس پر ڈالیں گے؟ یہ اب ہر کوئی جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میرا ایک کلیکٹیو سی ذمہ داری, ہمیں سب ذمہ دار نظر آ رہے ہیں. مجھے اگر فرزانہ آپ کی اجازت ہو تو جی میں ویری کوئکلی اسماعیل صاحب آخر میں کلوزنگ کامنٹ آپ کا اس پہ چاہوں گی کہ یہ بات ثابت ہوئی جو اس وقت ہم نے تمام گفتگو کی ہے اور جو حالات آن گراؤنڈ بھی دیکھے ہیں کہ صوبائی حکومت اور لوکلز کو اگر مکمل طور پہ اعتماد میں لیا جاتا تو آج ایک مختلف صورتحال ہوتی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا صوبائی حکومت کی جتنی بھی اس میں مخالفت رہے؟ میرے خیال میں لوکلز کو ان کی مشاورت ہوتی, تبھی تو جرگہ نے جو ہے تو ساری شرائط آگے رکھی, تبھی تو جا کے حکومت نے اس پہ دستخط کیے, سینئر گورنمنٹ آفیسرز نے اس پہ دستخط کیے. تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات اس جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, میں کہتا ہوں دونوں سائڈس ہوئے ہیں, لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ اس پہ وہ کروں گا کہ انہوں نے بھی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے. وہ اس کو لے کے گئے ایک بند گلی میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. آج جو فرزانہ نے کہا, چیف منسٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے پروونشل اسمبلی میں, اب تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جو بھی ہوگی تحریری بات ہوگی, ہم نہ کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھیں گے نہ آئی جی ایف سی کے ساتھ بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے تو کہتے ہیں جی ہم تحریری بات کریں گے. تو جب آپ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں, اس سے آپ بات نہ کریں, نہ بیٹھیں, تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ انہوں نے زندگی جو ہے میرے خیال میں بہت مشکل کر دی ہے گورنمنٹ کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ صرف نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نہ نیچے بیوروکریسی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پالیسی گائیڈ لائنز دیتی ہے, بیوروکریسی اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اب اگر تو فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیے اس سارے پروگرام سے, اگر وہ تو اس سارے جو ہے پروسیس سے اس کو ڈس اون کر دیا ہے, اگر انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ وہ اس پہ بات بھی نہیں کریں گے اور تحریری بات ہوگی اور کوئی نہیں ہو, اس کے علاوہ کوئی بات اسٹیک ہولڈر سے نہیں ہوگی, تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو لوگ اب بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں ان کی دوبارہ آباد کاری کیسے ہوگی, پھر وہ کیسے واپس جائیں گے؟ یہ اتنے کریٹیکل ایشوز ہیں اور یہ اسی بدقسمتی سے جو جذباتی اس میں پروگرام کو, اس سارے مسئلے کو اس حد تک لے جایا گیا ہے یا لے جایا جا رہا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ صوبہ جو ہے وہ گورنیبل نہیں رہا. بدقسمتی سے انڈس کے اس پار, اٹک کے اس پار نہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی سمجھتا ہے, نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے. صوبے کو بس ایک سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے, نہ کوئی سمجھتا ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں, اس پہ پی ٹی آئی بھی ہے, اس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دوسرے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ ایک اکھاڑا بن گیا ہے اور یہاں پہ تب آزمائی ہو رہی ہے. لوگوں کے جو مشکلات ہیں, نہ اس کا کوئی احساس ہے, نہ گورننس کا احساس ہے, نہ پولیٹیکل ایشوز کا ہے, نہ اکنامک کا جو فال آؤٹ ہے. اور معاملات اب تو اسماعیل صاحب اس نہج پر ہیں کہ ہر دن دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی پیش آ رہا ہے.
اور ہمیں لوگوں کے काउंटर टेररिज्म के हवाले से ऑपरेशंस पे भी अब जो है वो इत्तेफाक नहीं नज़र आता, जबकि हर दिन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल खान साहब, फरजाना अली साहिबा हमारे साथ थे और दोनों का इस बात पे इत्तेफाक है कि तमाम बातें एक तरफ, इस मामले पे बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग नज़र आई सूबाई हुकूमत की तरफ से भी और वफाक की तरफ से भी। अभी नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक और अहम मामला है कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग, उसके हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करते हैं कराची में सानिहा गुल प्लाजा के हवाले से, जिसकी जो नई तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि 82 अफराद हैं इस वाक़े में मिसिंग रिपोर्ट हुए और इनमें से 13 ऐसे अफराद हैं जिनके वरसा ने अभी तक DNA सैंपल नहीं दिए। इसके अलावा अब 73 अफराद कन्फर्म किया जाता है कि इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 23 ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अभी तक मुकम्मल हो सकी है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है वाक़े के 7 दिन बाद और इसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल की गई हैं। 2 बातें कही गई कि एक तो प्लाज़ा में आग लगने के बाद फौरी बिजली जो है लाइट बंद कर दी गई थी, दूसरा इसके दरवाजे बंद थे। सो इन हवालों से इसके अंदर तहकीकात होंगी। अब सवाल ये है कि तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई तो उसका मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है और जिस गफलत की बात की जा रही है वो किसकी गफलत है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी थी फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जिस पे 2 साल से वो पड़ी हुई थी और कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर ये किसकी गफलत है। इस पे CM मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारी कोताहियाँ हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, कहते हैं हमारी कोताहियाँ हैं, कवानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन अगेन नाजरीन जिस तरह हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इस वाक़े का मवाजना कर रही है मुल्क भर से, तो इसी जो अपने बयान में उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ सिंध नहीं है, सिंध हुकूमत नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कवानीन पे अमल नहीं होता। सो ये एक रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। अब एक और फैसला जो किया गया है वो CM सिंध ने अनाउंस किया और कहते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और गुल प्लाजा की जगह पर हुकूमत एक इमारत तामीर करेगी। 5 लाख हर दुकानदार को जो यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं उनको दिए जाएंगे ताकि 2 माह तक उनका किचन चल सके। इन तमाम वादों पर क्या अमल दरामद हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे तफसीली तौर पे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक लीगल डिबेट छेड़ दी गई है, हम देख रहे हैं इस वाक़े के बाद। कोई कहता है कि 18वीं तरमीम ढकोसला है, कोई मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। आपकी नज़र में इतने बड़े सानहे के बाद जो बात हो रही है और बहस हो रही है उसका रुख दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि असल इस वक्त मसला ये है कि 3 मंजिला इमारत जो है, 3 मंजिला शॉपिंग मॉल जो है वो जलकर भस्म हो गया। जिसकी जिम्मेदारी किसने बनाई किसने नहीं बनाई, असल चीज ये है कि पिछले 3 अदवार से जो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, अगर किसी ने माजी में गलतियां की थी तो आपने दुरुस्त क्यों नहीं किया? किसी ने गलत NOC दिया तो आपने इसको करेक्ट क्यों नहीं करवाया या कैंसिल क्यों नहीं करवाया? हम एक असल बहस ये नहीं है। असल मसला ये है कि एक इमारत, 3 मंजिला इमारत, कोई हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं थी, 3 मंजिला इमारत को आप नहीं बचा सके आग से, तो आप ये हाई राइज बिल्डिंग्स को कैसे बचाएंगे? तो असल चीज ये कि हम इस वक्त तो ये बहस है कि क्यों रैपिड रिस्पांस नहीं हुआ, क्यों इतनी 3 मंजिला इमारत की आग बुझाई जा सकी, क्यों नहीं बुझाई जा सकी? जो 70 अभी तो लाशों की शनाख्त मुकम्मल नहीं हुई है और हम सियासत में लग गए। कोई इसको विफाक के अंडर करने की बात कर रहा है, कोई जो है वो अपनी उसमें पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइलें लेकर आ गया, कोई हम इस बहस को डिट्रैक्ट कर रहे हैं। इशू ये है कि ये आग कैसे लगी और ये आग बुझाने में इतनी ताखीर क्यों हुई। 3 मंजिला इतनी बड़ी बुलंद-बाजला इमारत तो नहीं थी कि जिसकी आग बुझाई नहीं जा सकती थी। तो ये बेसिकली शो करता है बैड गवर्नेंस को, कि मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस
کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے اس واقعے نے. ایشو یہ ہے تو جو اب اپوزیشن ہے وہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ میں لگی ہوئی ہے, جو حکومت ہے اس کو یہ جواز مل گیا کہ وہ 18ویں ترمیم کے بحث میں چلے گئے. یہ بحث ساری ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع تھا کہ جو جن کے لوگ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹتے. یہ موقع یہ نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے آپ تقریریں کرتے, پریس کانفرنس کرتے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جائیں, ان جو 71-73 لوگ جن کی اب تک باڈیز ملی ہیں, جن کے پیارے جو ہے روزانہ اسپتال میں DNA کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. تو نہ حکومت اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے, نہ اپوزیشن اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے, اور سب کو یہ ہے کہ جو مر گئے وہ مر گئے, اب ہم سیاست چمکائیں اپنی. اور 18ویں ترمیم پہ بالکل بات ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم پہ کیوں نہیں بات ہونی چاہیے؟ 18ویں ترمیم جو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں, لیکن جو 18ویں ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں نچلی سطح تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی پاور. جو 18ویں ترمیم کے خالق ہیں رضا ربانی, انہی سے پوچھ لیں کہ کیا 18ویں ترمیم پہ عمل ہوا, اور نہیں ہوا تو کس نے نہیں کروایا. تو جو لوگ 18ویں ترمیم کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اور جو اس کے خلاف کبھی کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی کراچی کو وفاق کے اندر دینے کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان میں دونوں میں سے انفارچونیٹلی افسوس ہوتا ہے کہ ان میں وہ نہیں, وہ یعنی اس وقت جو صورتحال تھی, اس وقت تو مل کر سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے پیارے جل کر راکھ ہو گئے, ان کو جن کی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں, ان کے ساتھ آپ ان کے دکھ درد کو شیئر کرتے, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت یہ اپوزیشن حکومت کو نیچا دکھانے پہ لگی ہوئی اور حکومت اپوزیشن کو نیچا دکھانے پہ. تو ایک افسوسناک اس لیے اس اسٹیج پر یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ بالکل بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہے, اور اس سے میرا خیال ہے جو لوگ جن کے پیارے مارے گئے ہیں ان کے زخموں پر جو ہے آپ جو ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ یہی لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں, آپ اور تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی مظہر صاحب, بہت ہی اہم بات ہے یہ, جو ذمہ داری نہیں اٹھائی جا رہی یہ متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جاتے ہیں, سندھ حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہم بات کریں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات کو جنم دے گیا ہے. اب مقدمہ بھی سرکار کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے, جبکہ سی ایم سندھ نے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. سندھ حکومت کے ترجمان نادر نبیل گبول ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اس میں غفلت کی دفعات ہیں, لاپرواہی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ غفلت کس کی ہے. یہ تو واضح ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے. جب وہ فائر آڈٹ رپورٹ بھی 2 سال سے موجود تھی تو سنجیدہ ہی نہیں لیا گیا اس معاملے کو, تو پھر کسی اور کی غفلت کیسے ہو سکتی ہے اس وہاں کی صوبائی حکومت کے علاوہ؟ دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کے دل میں بھی غم و غصہ ہے, جیسے عوام کے دل میں بھی غم و غصہ ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور 73 سے زیادہ انسنٹ لائفز کا لاس ہوا ہے. بٹ میری گزارش صرف یہ ہے کہ کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے اس ایشو کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے, اور انکوائری کمیٹی جو کہ کمشنر کے سربراہی میں ہیڈ کی گئی ہے, اس میں بزنس کمیونٹی کی بھی ریپرزینٹیوز ہیں, تاجر اتحاد کے بھی ریپرزینٹیوز ہیں,
फायर एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की जा रही है और इसके अंदर फिर जिसकी भी गफलत देखिए है तो एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत बड़ा सानिया है नो डाउट, बट ये जानबूझ के तो ऐसी कोई सबूत नहीं आई कि जानबूझ के ये चीज़ हुई है। अगर इसमें SBCA या KMC या किसी भी सरकारी इदारे की भी अगर इसमें गफलत पाई जाएगी तो उसके अफसरान को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इस बिल्डिंग का विजिट किया गया हो और अगर गलत तरीके से इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन क्लियर हो गई हो, पर अगर फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की गई हो और अगर बिल्डिंग की इंतजामिया को आगाह कर दिया गया हो माजी में कि आपकी जो बिल्डिंग है उसमें फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो नहीं की जा रही, तो इसमें फिर जो बिल्डिंग की इंतजामिया है जो कि मंथली 1500 रुपये सबूत आया है, हमें मिला है कि और बल्कि इंकशाफ भी हुआ है कि मंथली 1500 रुपये मेंटेनेंस के मद में वसूल की जा रही थी। ये 1200 दुकानों को अगर आप 1500 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। 18 लाख रुपए मंथली, साल के ये करोड़ों रुपए बन जाते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर बेसिक आप समझें कि इसमें कोई अलार्म सिस्टम्स, फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक इंकशाफ आया है वो ये है कि बेसमेंट से निकलने के तमाम जो रास्ते हुकूमत ने इंश्योर करनी होती हैं। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हुकूमत को जोर देना होता है। अपने तहीं तो हमारे यहाँ कभी कोई कुछ नहीं करता है। जी मैं यही अर्ज कर रहा था, देखिए कोई भी हुकूमत जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। हुकूमतें तभी कामयाब होती है जब पब्लिक सपोर्ट उनके साथ होता है। जैसे हुकूमत बनती ही पब्लिक के वोट से है, हुकूमत चलती है पब्लिक के सपोर्ट से। वोट एंड सपोर्ट गो हैंड इन हैंड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी सक्सेसफुल। अभी यही देखना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट के इदारों ने यहाँ पे विजिट किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो अगर उन्होंने इस बिल्डिंग को क्लियर दे दिया गया था या नहीं दे दिया गया था इन टर्म्स ऑफ देयर फॉलोइंग ऑफ द फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, तो फिर जाहिर सी बात है फिर हुकूमती अमले को कसूरवार ठहराया जाएगा। पर अगर हुकूमती टीम ने ये चीज़ लिख के राइटिंग में दी हुई थी बिल्डिंग इंतजामिया को कि आप लोग इंश्योर करें कि प्रॉपर फायर एग्जिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, अलार्म, स्मोक अलार्म्स, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बाद तो फिर तमाम जिम्मेदारी आई बिलीव बिल्डिंग के इंतजामिया में भी उतनी ही आती है जितनी अगर किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर आती है। तो ये सारी चीज़ें अब ये नबील साहब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त दे दिया गया लोगों को, फायर एग्जिट्स और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तो अब ज़्यादा जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट करने की क्या इस वाक़े की बुनियाद पर कोशिश की जा रही है, या अब संजीदा है सिंध हुकूमत कि आइंदा ऐसा कभी कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए? इसके अलावा जो है क्या इस बात को रूल आउट किया जा सकता है कि इसमें कोई तखरीबकारी का एलिमेंट नहीं है, या इस हवाले से भी तहकीकात होनी है? देखिए कोई भी चीज़ अभी रूल आउट नहीं की जा रही, इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती बिकॉज फिर वो इन्वेस्टिगेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ये तमाम जो सबूत हैं वो स्टडी की जा रहे हैं। जो एनी शाहिदीन है जो कि स्पेशली वो जो सेफली इवैक्यूएट कर गए थे इस बिल्डिंग से, उनकी गवाही एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, और जो हमारी पुलिस है और दीगर जो इदारे हैं वो हर चीज़ को कंसिडर करके फिर एक फाइनल फैसला सुनाएंगे, और उसके बाद ही फिर कानून एक्शन में आएगी और सज़ा उसी हिसाब से देगी। फिर बहुत शुक्रिया नबील गबुल, नादिर नबील हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। नाज़रीन अब हमें देखना होगा कि क्या ये जो एक इतना बड़ा सानेहा पेश आया है जिसमें अभी भी लाशों की शनाख्त का अमल कहीं बहुत दूर नज़र आता है हमें पूरा होता हुआ, इससे कुछ सीखा जाएगा या वही तारीख रिपीट होगी जिस तरह पहले बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, फिर उसके बाद अब ये गुल प्लाजा में वाक़या पेश आया और इसके दरमियान भी मुतादिद वाक़यात पेश आए। ये हमें आने वाले वक्तों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।